بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے کی قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا تے میرا سب جگ آکھے تے وقت کیوں نہ میں بھی آکھاں میرا تیرا تا مولا تیرا تا اللہ کچھ نہیں جانا تے کدے تمہیں کہہ چھڑ میرا تے باپ مارے سر ننگا تھیندا تے یارو ویر مرنے منڈے دو ویر ٹور گئے دنیا تو اللہ تعالیٰ انہاں جنت فردوس دی جگہ عطا فرمائے تے انشاءاللہ دعا منگو کہنڈے جوان پھرا اکھی نے سامنے نہ ٹوران باپ مارے سر ننگا تھیندا تے یارو ویر مرنے کانڈ خالی تے ماوا
محمد بخشا تے بات کون کرے رکھے والی تے باغ تیرے دا مٹھا میوہ تے نہ کیوں نہ رج کھاواں ماواں باجے محمد بخشا تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں ماواں باجے محمد بخشا تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں عمل بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا اسے آل رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کروں گا تو نہ کرے گا حرام کروں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو بستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا میرے محبوب تو اپنی کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں راکھ بنا دوں گا تو اپنی زلفیں چہرے سے اٹھا میں دل بنا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا نہ امیراں دی گلے نہ غریباں دی گلے مدینے تے جانا نصیباں دی گلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے ہر لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اور عجیب فیض ہے آقا تیری نسبت کا کہ درود تجھ پہ پڑے اور خود سور جائیں سب شامل ہو جائیں اس طرح درود پاک کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں اور وہ مدینے میں سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سائے میں تمہارے ہیں
قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں یا رسول اللہ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی سوڑیے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سواری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سواری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، کو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، کو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا کس کس کی یہ عرض ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں یا رسول اللہ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے،
نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ کون علی؟ کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی پاک، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سارے شامل ہو جائیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ہر دم علی 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 علی، ہر دم علی 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 علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ہر دم علی 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 علی، ہر دم علی 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 علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے وید، جب سے ہوا ہے وید ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے وید ہمارا علی علی۔ صدیق کا دل بر حیدر، حیدر صدیق کا دل بر، سارے شامل ہو جائیں۔ صدیق کا دل بر حیدر، حیدر فاروق کا پیارا، حیدر حیدر فاروق کا پیارا، حیدر حیدر عصبہ کا دلارا، حیدر حیدر عصبہ کا دلارا، حیدر حیدر ہم سب کا پیارا، حیدر حیدر ہم سب کا پیارا، حیدر حیدر اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہر دم علی 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 علی، ہر دم علی 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 علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب کی نعت کے دوران سلیج کی سینت بنے جناب عزت مآب ملک سلطان محمد اصغر صاحب، سینئر نائب امیر ضلع اٹک طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان، اور ان کے علاوہ اس
میں ملک مسجد کے خطیب صاحب حضرت علامہ مولانا محمد اصغر صاحب وہ بھی محفل کی زینت بنے، ہم کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت کا ایک کلام، اس کے بعد خطیب صاحب کو ان کے حوالے مائک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک جتنے بھی نبی پیغمبر آئے، ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک ہمارے سر کا تاج ہے۔ سیدنا کلیم اللہ آئے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا، ان کی بھی شان ورال ورا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا، ان کی بھی شان ورال ورا ہے، لیکن ہمارے آقا مولا کی شان ان سے بھی آگے ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ حوالہ ہمارا نبی، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی، جہاں پر روح اللہ کی جناب اعلیٰ شان ختم ہوتی ہے، اس سے آگے ہمارے پیارے نبی کی شان شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی شان کے اندر کبھی قرآن نے اپنی، کبھی قرآن کے اندر آئی ہے تو کبھی اسلام نے ان کی شانیں بیان کی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ہمارے آقا مولا اتنا دیتے ہیں کہ اگر ایک کانسٹیبل بھی ہو، آقا اسے نوازے تو پھر وہ آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، دنیا اسے غازی ملک ممتاز حسین قادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر ایک ترخان کا بیٹا بھی ہو، آقا اسے نوازے تو وہ دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، دنیا اسے غازی علم الدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر ایک نکا دودھ کی سرزمین سے اٹھنے والا، وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا، وہ بابا کی نہ ہو، جب مالک انہیں نوازتے ہیں پھر وہ عالم کفر کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر ایک ہی بات کرتا ہے کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر تم انہیں خرید رہے تھے، تم انہیں لالچے دے رہے تھے، یا گھومتے رہ لو، یہ وزارتیں لے لو، حضور کی عزت کی بات نہ کرو، لیکن اس میں بابے نے ہم نے ایک ہی بات کی کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے ہیں، منم نہ کر کریریاں، اگر ان کے ساتھ وفا کی جائے تو پھر وہ ایک بابا نکا دوسری سرزمین سے اٹھنے والا بھی وہ پھر شیخ الحدیث بن جاتا ہے، وہ پھر امیر المجاہدین بن جاتا ہے، پھر مالک ان کی نسلوں کو بھی دار دیتے ہیں۔ آج ان کا بیٹا بھی عالم کفر کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر یہ بات کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا اگر ایک خادم حسین رضوی چلا گیا ہے، لیکن اللہ نے آج ہر دل کے اندر، ہر مسلمان کے دلوں کے اندر، لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر خادم حسین رضوی بنے گی، وہ التجا پیدا کر دی ہے۔ کاش ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ ایسی وفا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا شکا اور پکا عاشق بنائے۔ ابھی میں جناب حضرت علامہ مولانا صفدر صاحب کو ان کے حوالے میں کرتا ہوں کہ وہ آئیں سٹیج پر اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ ان کی آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا۔ حضرت علامہ مولانا علامہ صفدر صاحب کے واتے ہیں، اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أولادكم القرآن وحب نبيه آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اترتے چاند ڈھلتی چاندنی پاک اندھیرا آتا ہے یہ دو دل کی روشنی ہے اترتے چاند ڈھلتی چاندنی پاک اندھیرا آتا ہے یہ دو دل کی روشنی ہے دنیا تے کی پھیرا مڑ نہیں آنا دوجی وار جو کرنا ہے کر لے میرے یار دنیا تے کی پھیرا مڑ نہیں آنا دوجی وار جو کرنا ہے کر لے میرے یار حضرات گرامی کا تواڈے سامنے میں ایک آیت مبارکہ حدیث مبارکہ دی تلاوت کی تھی دعا کہ اللہ جل جلالہ حق اور سچ بیان کرنی توفیق عطا فرمائے برے اختصار نہ اور مختصر وقت معینہ جو وقت میرے واسطے تعین کیتا گیا ہے اور اس وقت دے دورانیہ انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جاوے گی اور جڑا مدعا مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ تواڈے تک پہنچ جائے گا صرف گزارش کی جانی تھوڑ تسی قریب ہو جاؤ ایک گفتگو غور نہ سننی دوسری کوشش کرنی ہے کہ سن کے اس تے عمل کرنا ہے سٹیج دی زینت استاد الحفاظ اور استاد العلماء محترم جناب حافظ میاں گل محمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد طارق صاحب اور ساڑی موجودہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں اتنے ہی کہوں گا کہ خدمت گزار محترم جناب سردار اصغر صاحب اور اس تو علاوہ دو سباب تشریف فرما ہو محترمی مکرمی جناب شیر احمد صاحب دے ایصال ثواب واسطے اور انہوں نے برادری مکرم نے محفل دا اہتمام کیتا وے انہوں نے روح تسکین واسطے یقیناً قرآن و سنت مطابق اس محفل دا صدقہ قرآن اور حدیث دا صدقہ اتنی فیوز و برکات مٹی نے چیر کے صاحب قبر نے روح نو ضرور جلا و تسکین بخشے گی۔ میرے دوستو اس عالمی دنیا کے
جس وقت عقد نکاح ہوندا وے اور اس تو بعد وہ جوڑا امیدوار ہوندا وے اور اس تو بعد پھر بچی یا بچہ دنیا تے آندا وے اور پھر اگر اس کی اچھی تربیت ہوئے وہ پھر ایک روشن چراغ بن کے دین نہ خدمت گزار ہو جاندہ وے۔ کوئی بچہ بھی اس نے مثال ایک سفید کاغذ دی طرح سفید کاغذ ہوتے جو تسی لکھو جس طرح لکھو جس زبان وچ لکھو اور اس وچ وہ چیز نقش ہو جائے گی۔ اسی طرح نیا ذہن اور نئی سوچ نو جس سوچ نی طرف تسی راغب کرو گے اور جس منزل کی طرف اس کامزن کرو گے اس آدمی کی سوچ و فکر اسی طرف چلی جائے گی۔ لیکن خوش قسمت و ذہنن خوش قسمت و والدینن اور خوش قسمت اس عالم دنیا کے لوگن جنہوں نے اپنی اولادن دین سکھایا محبت رسول سکھائی اور انہوں نے قرآن کی محبت سکھائی صحابہ کی محبت سکھائی آل بیت کی محبت سکھائی اولیاء کرام نے ادب و احترام سکھایا اپنا اچھا عقیدہ انہوں نے سکھایا اور پھر وہ اولاد انسان نو مرن تو بعد بھی یاد رکھنی ہے اور انسان نو مرن تو بعد یاد ہی نہیں رکھنی بلکہ وہ اولاد چاہے بچی ہوئے چاہے بچہ ہوئے پھر وہ اولاد آدمی دیواز سے آدمی قبر وچ بھی چلا جائے اور وہ اولاد اس دا آخرت دا سامان اور توشہ وے اور اس نے قبر نی ٹھنڈا کے اور اس نے قبر نی جلا ہو روشنی دیواز سے گویا وہ دنیا تے ایک چراغ چھوڑ کے دنیا تو چلا گیا۔ اگر شرابی کبابی اولاد ہے پھر اس دا تسی خود ہی حال ویکھ لو کہ خود ہی وہ شرابی کبابی اور وہ صاحب قبر اپنے والدین کے پڑھ کے بخشے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا بنیا قیم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر یا بنیا اقیم الصلاۃ نیکی نہ حکم دیتا کر گناہاں تو منع کیتا کر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اگر کوئی مصیبت آ جائے تے اس دے اتے صبر کیتا کر تحمل دینال صبر دینال اطمینان دینال اس مصیبت دا تو مقابلہ کیتا کر۔ حضرت سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت کیتی ہے اور 5 نصیحتاں ذکر کلام الہی دے وچ موجود ہے۔ میرے دوستو نصیحت ہی نہیں کیتی بلکہ اپنے بیٹے نے تربیت بھی فرمائیے اور اس بات نو رب کریم نے کلام الہی دے وچ ذکر فرمایا وے۔ میرے دوستو اگر گھر وچوں بچی پیدا ہو جائے امام الانبیاء نے فرمایا رب تعالیٰ فرشتیاں نو بھیج داوے بے شمار فرشتے آ کے اس گھر والے نو مبارک بادی پیش دینے وال مبارک ہوئے کہ تواڈے گھر رب تعالیٰ نے ایک ایسی روح پیدا کیتی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے پھر بھی رب نہ فرشتہ آ کے کہندا وے مبارک ہوئے کہ رب تعالیٰ نے تواڈے گھر بیٹا پیدا فرمایا وے فقبل بین عینیہ اور فرشتہ اودی پیشانی دوتے بوسا دیندا وے۔ حدیث مبارکہ وچ آندا وے کل مولود یولد کہ ہر بچہ یا بچی علی الفطرت اپنی فطرت دوتے پیدا ہوندا وے ابواہو او یحودانی او ینصرانی او یمجسانی اس نے والدین لی مرضی ہے اس نے والدین لی مرضی ہے اپنی اولاد نو چاہے او یہودی بنائے چاہے او نصرانی بنائے چاہے او مجوسی بنائے۔ کہہ دے سبحان اللہ کہ والدین نہیں مرضی ہے کہ اپنی اولاد نو او کے کچھ بنانا چاہتا وے
دیکھو نا اہل سنت و جماعت، میں ایک عالم ہون دی حیثیت نہ گل کراں کہ اس وقت تک چاہے اس وقت تو تسی رواس دی طرح تسی اگر سلف صالحین دی طرف تو مطالعہ کرو یا صحابہ کرام اور اہل بیت اس طرح تسی مطالعہ کر کے آنو، تواریخاں اور سیرت تسی پڑھو کہ ہر دور دے وچ اور ہر صدی دے اللہ کریم نے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جنہاں نے دین اسلام نو ایک نئی جلا اور ایک نئی روشنی بخشی۔ جس وقت دین اسلام دی روشنی دھیمی ہوئی ہے، یہ روشن چراغ اتنی روشنی تھوڑی جی کم ہوئی ہے، اور پھر اللہ کریم نے اس اہل سنت و جماعت وچ ایسا کوئی نہ کوئی شخص کھڑا کیتا اور جس نے پھر ایک نئی جلا اور پھر ایک نئی روشنی اور پھر ایک نئی محبت دیتے ایک محبت دا نیا رنگ چڑھا کے اور لوگوں نے دلنوں پھر حضور علیہ السلام دی محبت دنال روشن اور منور کر دیتا ہوئے۔ دیکھو نا تسی صحابہ اکرام، آل بیت اطہار، صحابیات، تابعین، ائمہ محدثین، سلف صالحین، مقدمین، مؤخرین اور کتنے اور 4 امام اور حضرت امام بخاری جیسے لوگ، اور پھر آندے تسی ویکھو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب جیسے لوگ، حضرت امام احمد رضا خان جیسے لوگ اور قلندر لاہوری جیسے لوگ، حضرت علامہ شیخ الحدیث بس تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ اللہ کریم نے ہر دور پیدا بھی فرمائیں، اور میں ایک عالم ہون دی حیثیت نہ بڑی ذمہ داری دینا گل کر رہے ہاں، جتنے بھی ایسے لوگ پیدا ہیں صحابہ اکرام تو لے کے اس وقت تک تسی تاریخ دی کتاب البدایہ والنہایہ اور تربی اور اس علاوہ جتنی تاریخ دیاں کتبن ذرا انہوں نے مطالعہ کر کے اور تاریخ اسلام نو ذرا پڑھ کے تسی غور کرو، جتنے بھی لوگ آئیں یا جتنی بھی اصل کتبن اور انہوں نے متن پڑھ کے تسی ذرا پڑھو، صاحب علم لوگاں دے واسطے گل لے کہ جتنے بھی لوگ آئیں اور انہوں نے نظریات پڑھو، الحمدللہ سارے اہل سنت و جماعت، سارے اہل سنت و جماعت جنہاں نے حصے وچ محبت رسول آئیے اور جنہاں نے حصے وچ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف کرنا بھی، آقا علیہ السلام دے نال محبت کرنا بھی، اور آقا علیہ السلام دے نال جانی مالی اور ظاہری باطنی واقعاتاً حقیقی معنی وچ رشتہ اگر آج دے وقت اب قائم کیتا ہو اہل سنت و جماعت دے حصے وچ آوے، وہ اہل سنت و جماعت دے حصے وچ آوے، اور کئی ایسے بھی میرے دوستو، کئی ایسے بھی مواقع آئیں اور کئی ایسے میرے اور تہاڈے سامنے آج نے دور یہ موقع آئیں کہ اے فلاں آدمی جتنی قبر کسی وجہ کر کے زمین بوس ہوئیے 12 سال 50 سال 100 سال چہرہ چمک رہے، غور و فکر کی تھی اور جس وقت ساری معلومات کی تھی کہ بندہ اہل سنت و جماعت نہ تعلق رکھنا لائے، ان نشانیاں ساڑھے واسطے میرے دوستو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم القرآن، اپنیاں اولاداں قرآن تسی سکھاؤ، قرآنی تعلیم تسی دیو۔ صرف میرے دوستو قرآنی تعلیم تک گل نہیں ہے، صرف حدیث نبویہ تک گل نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء نے خود فرمایا وے وَخُبُّ نَبِيِّهِ، اپنے نبی دی محبت بھی تسی لوگ اپنیاں اولادانوں سکھاؤ۔ اس تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے قرآن پڑھنا لے ہر دور میں چاہیں ہر زمانے میں چاہیں آج بھی بڑا اچھا قرآن پڑھنا لے لوگن ساڑھے تو سونا بھی قرآن پڑھن گے، باقیہ گل اسی طرح میں ظاہری طور قرآن بھی پڑھنا لے بڑا سونا قرآن پڑھن گے، لیکن محبت رسول تو دل خالی ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء نے فرمایا قرآنی تعلیم دینا نال صاحب قرآن دی تعلیم دا بھی ہونا ضروری ہے۔
اگر تسی دل وچوں فقط آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نکال لو نا، دنیا جانی عبادتاں کر لوے اس دی عبادتاں نہ کرن. میں کہ جذبے نہ یا جذباتی استبار نہ گل نہ کر، میں کہ مسئلے اور ذمہ داری اور فتوے دی روح نہ گل کر رہا ہوں. ایک ذمہ دار ہونے دے ناتے تواڈے نال گل کر رہا کہ اگر تسی فقط محبت رسول نو نکال لو نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رشتہ منقطع ہو جائے، تعلق دا انقطاع ہو جائے، تو پھر یاد رکھو تواڈی کوئی عبادت قابل قبول نہیں اگر تسی خانہ کعبہ شریف دا چکر ہی کیوں نہ لگاندے رہو. یہ ہمیشہ بات یاد رکھو. یہ نہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی گل لے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تعلیم دیتی، بلکہ اللہ دے محبوب نے خود تعلیم دیتی، اور اللہ دے محبوب نے خدا نے بھی بذریعہ قرآن خود تعلیم دیتی ہے. اگر میرے محبوب نہ رشتہ ہے تو رب بھی فرمایا تو میرا ہے میں، اگر میرے محبوب نہ رشتہ نہیں، نہ تو میرا نہ تیری عبادت میری، تو بھی میرا نہیں تیری عبادت بھی میری نہیں، کیونکہ تو میرے محبوب دا نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت وچوں جس آدمی نہ پہلا کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے گا، درمیان ثم حاشا الف سنت، اگر 1000 سال دا بھی وقت گزر جائے اور آخری کلام بھی ادا ہوئے گا، ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا رب تعالیٰ ادھے سارے گناہ مانو معاف فرما دے گا. مجموع زوائد اندر حدیث باقی کہ سارے گناہ اس دے معاف ہو جان گے، کیونکہ جدوں اکھ کھولی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں اکھ بند کرن دا وقت آیا، آخری وقت بھی آیا، بلکہ مسلم حدیث باقی جس آخری کلام کلمہ طیبہ ہوئے گا، واجبت لہ الجنہ، اس آدمی دوتے جنت واجب ہو گئی ہے. اور اسی طرح میرے دوستوں مشکاہ شریف حدیث باقی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، رب کریم سب تو پہلے لوگاں کے کلام کرے گا، اور رب تعالیٰ دے بندے اس مالک دے خالق دے نال کے کلام کرن گے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ ایک گل میں توانوں دس دیواں. صحابہ کرام نے عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے مینوں گل دس دیو، اے اساں گل دس دیو. امام الانبیاء نے فرمایا رب تعالیٰ اپنے بندیاں کولوں پوچھے گا تسی میرے ملاقات تے مشتاق ہے سو یا نہیں؟ بندے کہن گے کہ ہاں مالک، اسی تیری ملاقات دے چاہن والے بھی ساں، اسی یہ چاہندے ساں کہ کاش کے ساڈی مغفرت ہو جائے، اس امید تے اس آس جو تے کہ ساڈا مالک ساڈی بخشش فرما دے گا. اس وقت امام الانبیاء نے فرمایا رب تعالیٰ فرمائے گا قد واجبت لکم مغفرتی، اور تواڈے ہوتے میری بخشش میں تواڈے ہوتے اپنی بخشش دا سامان واجب کیتا ہوئے، کہ تواڈے ہوتے واجب ہو گئی میری طرفوں کہ میں تواڈی بخشش کر دوں. مشکاہ شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور کئی کتب حدیث کے اندر مختلف طریقوں دلال ایک حدیث مبارکہ طویل لیکن وقت میرا قلیل، اور میں نے خلاصہ تو آٹے سامنے بیان کروں گا کہ طویل حدیث پاک گردش کر رہی، اور جتنا سارا لبے لباب رشتہ مصطفیٰ آوے. تسی کئی طرف ہی سن بھی چکے ہوئے گے، لیکن اس میں ایک دو چیزاں امام الانبیاء نے فرمایا جس وقت آدمی دی روح جسم تو جدا ہوندی، اگر مسلمان ہوئے نیک ہوئے اس تے دل وچ محبت رسول آوے، فرشتے آ جاندے ون، ریشم دا لباس بھی لے کے آ جاندے ون،
اور اس دا سارا انتظام کر دے ون اور اسی روح آسمانہ دے اتے چڑھ دیے دروازے سارے کھل جاندے ون قبر نو بھی روشن کیتا جاندا وے بچھونا بھی اچھا بچھایا جاندا وے ریشم دا سفید لباس ریشم دا سفید لباس بیدا حدیث پاک دا جو لفظ ہے کہ بیدا سفید لباس ہوئے گا اور بچھونا بھی جنت نہ کھڑکی کھل جائے گی اور کیونکہ اس نے آخری جواب دیتا ہوئے گا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے اور جڑا جواب نہیں دے سکے گا جس دا اس دنیا چے تعلق نہیں ہوئے گا جس دا تعلق منقطع ہوئے گا اور اس دے واسطے بدبودار لباس ٹاٹ علا لباس ہوئے گا اور جدوں آسمانہ تے روح چڑھے گی دروازہ کھول کے فرشتے بند کر دیں گے مشکاشی حدیث مبارکہ اور اس نو دی قبر وچ لٹا دیتا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم اور اس دے واسطے عذاب متعین کیتا جائے گا کیونکہ او دا رشتہ امام الانبیاء دی ذات گرامی دنال نہیں ہے اگر آج نے موضوع چاہتا ہی چیز پتہ چل گئی ہے کہ حضور علیہ السلام دلال محبت ہوئے کی ساڑھے تمام عبادات جانی مالی قولی فعلی بدنی جتنی بھی عبادات الہیاتاً اور انہوں نے مقبولیت نہ ایک کی میرے دوستو ذریعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوئے کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر نہ ہوئے عبادت مالک دی اور ذکر مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی دا یہ پورا موضوع میں تو ایک لفظ دس رہا ہوں کہ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر یا کوئی ایسی عبادت ہوئے کوئی بھی عبادت ہوئے کتب حدیث ویکھو قرآن ویکھو کہ کوئی ایسی عبادت ہی نہیں کہ جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر نہ ہوئے کیونکہ عبادت بھی قابل قبول نہیں آج نے درس قرآن تو سا میرے دوستو یہ بات ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا اتنا رشتہ مضبوط ہوئے گا ساڑھی اے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی مرن تو بعد علی بھی دنیا اچھی ہو جائے گی اور اس بعد اپنی اولادنی تربیت کریں گے اور انہوں نے گھٹی پلاواں گے محبت رسول ساڑھے واسے پہلا سبق ہے اللہ کریم اس عمل کرنی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمان غنی پر سخاوت ناز کرتی ہے ادھر مولا علی کی ذات پر شجاعت ناز کرتی ہے میرے پاک نبی کی شہزادی گرچہ خود امام نہیں لیکن امامت بھی ناز کرتی ہے اور طہارت بھی ناز کرتی ہے میرے پاک نبی کا نواسہ میرے آقا حسین کی ذات پر شہادت بھی ناز کرتی ہے اور عبادت بھی ناز کرتی ہے اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور حضور ختمی مرتبت امام الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد لائق صد عزت و تکریم و تعظیم استاذی المکرم و استاذ العلماء الحاج حافظ گل محمد صاحب زید مجدہ اور خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ اصغر صاحب اور آج کی ہماری اس بزم کے مہمان اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت برادر اکبر سردار اصغر علی خان صاحب سینئر نائب امیر تاریخ لبیک پاکستان ضلع ٹک اور دیگر معزز اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل ختم چہلم میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا فرمائے میرا مالک صدقہ سیدہ کائنات کی پاک چادر کا ماموں شیرامت کی مغفرت فرما کے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور کل قیامت کے دن میرا مالک انہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 29واں بارے کی پہلی سورت کی دوسری آیہ مبارکہ کا ایک حصہ دوران خطبہ موضوع کی مناسبت سے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ 12:30 پہ دعا ہونی ہے اور 12:30 پہ ہی ہوگی۔ 12:30 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو 1 بجے تک لے جائیں گے، یہ مزاج ہی نہیں اور نہ یہ تربیت ہے کہ بندہ مائک کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر جدا ہی نہ ہو۔ 12:30 کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ 12:25 پہ میں تقریر ختم کر دوں گا۔ آپ توجہ اور انعماق کے ساتھ بات سنیں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد خدا بندی ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ مالک موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دروازے سے نبیوں کو بھی گزارا گیا، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دروازے سے امتی بھی گزرتا ہے، موت پیر کے دروازے پر بھی دستک دیتی ہے، موت مرید کو بھی اپنے شکنجے میں لیتی ہے، موت استاد کے دروازے پر بھی آتی ہے، موت شاگرد کو بھی آتی ہے، موت عالم کے دروازے پر بھی دستک دیتی ہے، موت ایک جاہل کو بھی اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے مالک موت اور زندگی کو پیدا کیوں کیا؟ موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ موت اور زندگی کو تخلیق کیوں کیا؟ تو لامکان سے میرے رب کی آواز آ رہی ہے، بندو میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میرے بندو میں دیکھنا چاہتا ہوں محمد کا غدار کون بنتا ہے اور مصطفیٰ کا وفادار کون بنتا ہے۔ میں نے موت اس لیے پیدا کی، میں غدار اور وفادار کو پہچاننا چاہتا ہوں، غدار اور وفادار کو پرکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے اور بیگانے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری نعمتیں کھا کر کون میرا شکر بجا لاتا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری نعمتیں کھا کر میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اگر مختصر کر دوں تو ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی، وہ دیکھنا چاہتا تھا اس دھرتی پر ممتاز قادری کون بنتا ہے اور سلیمان تاثیر کون بنتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے محمد کا وفادار کون بنتا ہے اور میرے محبوب کا غدار کون بنتا ہے۔ میری زلفیں میری نعمتیں کھا کر میرے محبوب کی عزت کے گن کون گاتا ہے اور میرے محبوب سے غداری کون کرتا ہے۔ یہ صرف اور موت زندگی کا فلسفہ ہے۔ اور پھر ہم اس مادی دنیا میں سانس لیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں کس لیے؟ 3 چیزوں کے لیے۔ پہلی زندگی کی خواہش یہ ہے کہ میرا نام بن جائے، نام کو بنانے کے لیے، نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے۔ اگر میں کسی ظالم کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پڑ جائے تو دریغ نہیں کرتے کہ سٹیٹس اونچا ہونا چاہیے، نام بننا چاہیے، باقی مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہر بندے کی طلب یہ کہ میرا نام بن جائے، میرا سٹیٹس اونچا ہو جائے۔ اور نام کتنی دیر تک زندہ رہتا ہے؟ جب تک سانسیں چلتی ہیں۔ سانسوں کی مالت ٹوٹتی ہے تو پیر سب پڑے ہیں تو پھر بھی کہا جاتا ہے میت ہے۔ اس نام کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے نا، میت پڑی ہے
عالم ہے یا پیر ہے کوئی بھی لیٹا ہے، کیا یہ میت ہے؟ جلدی کرو، میت خراب ہو رہی ہے۔ آبادی سے اٹھا کر جن کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی ہوتی، وہ بھی کہتے ہیں باپ کی میت خراب ہو رہی ہے جلدی کرو۔ آبادی سے اٹھا کر ویرانے میں پھینک آتے ہیں۔ بچے اتنی محبت ضرور کرتے ہیں کہ اپنے باپ کو ہاتھوں سے غسل دے کر کفن پہنا کر قبر کی چار دیواری کے سپرد کرتے ہیں۔ اور ہماری جہالت کا عالم تو یہ ہے کہ ہمیں غسل دینے کے لیے بھی مسجد کا مولوی چاہیے، کیونکہ بیٹے کو دین اور شریعت اتنی سکھائی کی نہیں ہے وہ غسل دے سکے۔ اور پھر آگے شریعت کا مسئلہ یہ کہ بیٹا شریعت کا اتنا عالم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے جنازے کی امامت کرے، لیکن ہم نے تاجدار کائنات کی دین اور شریعت اتنی بھی نہیں سیکھی کہ سکب باپ مر جائے تو بیٹا صحیح طریقے سے جنازہ پڑھ سکے۔ ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے لوگوں کے جنازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وقت آتا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کہ یہ سردار صاحب کو، ملک صاحب کو، نمبردار صاحب کو، چودھری صاحب کو منہ دکھانا ہے، دھوکہ کرتے رہتے ہیں۔ جنازہ آتا نہیں ہے، جنازے کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ ایک وقت آتا اس بد نصیب کے سامنے اپنی سگی ماں کی میت پڑی ہوتی ہے، اور اس نے تاجدار کائنات کا دین اور شریعت اتنا بھی نہیں سیکھا ہوتا کہ وہ بد نصیب اپنی ماں کا صحیح طریقے سے جنازہ پڑھ سکے۔ یہ ایک حقیقت ہے، تلخ بات ہے، لیکن برداشت کیجیے گا۔ ہم نے تاجدار کائنات کی دین اور شریعت اتنی بھی نہیں سیکھی کہ سکب باپ مر جائے بیٹا صحیح طریقے سے جمعرات کا ختم دلا سکے۔ ہیں کون جی؟ مسلمان ہیں۔ پیدا کس کے گھر میں ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں۔ دین اور اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے کہا ظالم، جس رسول کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے تجھے بتایا تھا، اور اگر آج تو نے اس رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا تعلموا اولادکم ثلاث خصال، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر سکھا سکتے ہو تو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھانا۔ صحابہ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت کا درس دینا۔ یہاں تو نعرہ لگتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں حضور کا نام آ جائے انگوٹھے چومتے ہوئے درد پڑتا ہے، ایک بار چومنے کے بعد دوسری بار بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ میرا سٹیٹس جو میرے کپڑے جو بہت اعلیٰ ہیں، میں نے کہا جن کا نام سن کر تو بڑے سوچ سے چومتا ہے نا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر میں پوچھا جائے گا۔ جن کی خاطر آج تو ہاتھ نہیں اٹھاتا، دنیا داروں کا جلسہ ہو تیرے ہاتھ سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ ہر جماعت کا جیالہ اپنے لیڈر کا نعرہ لگاتا ہے، اور محمد عربی کی عزت کا نعرہ لگے اور اس بد نصیب کے ہاتھ نہ اٹھے، ان ہاتھوں کو ٹوٹ جانا چاہیے جو حضور کی عزت کے لیے اٹھ نہیں سکتے، جو حضور کے نام پہ اٹھ نہیں سکتے، جو وہ اٹھے جو حضور کے نام پر لبوں سے لے کر آنکھوں تک نہیں آ سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو سکھاؤ کیا چیز؟ تین چیزیں۔ فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کا درس دیا کرو۔ اپنی اولاد میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو جب کھانے پر دسترخوان کے لیے بٹھاؤ تو اپنے محبوب کی شان بتایا کرو کہ بیٹا اللہ نے ہمارے محبوب کو یہ عظمت دی ہے، میرا نبی اشارہ کرتا ہے تو چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ بیٹا میرے نبی کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ میرا محبوب حجرہ عائشہ سے نکل کر جنگل کا رخ کرتا ہے تو جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر درندے بھی اس کی کالی کملی میں پناہ لیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو بتاؤ بیٹا ہمارے نبی کے پسینے میں اللہ نے یہ خوشبو رکھی تھی جو کستوری اور عنبر میں نہیں تھی۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو تاکہ تمہاری اولاد جوان ہو کر محمد کی غدار نہیں مصطفیٰ کی وفادار بن جائے۔ اور اگر گھٹی میں اولاد کی مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کی بات کی جائے اور ماں دودھ پلاتے ہوئے اپنی بیٹی کو لوری صدقہ یا رسول اللہ کی دے تو بیٹا یا ممتاز حسین قادری بنتا ہے یا خادم حسین رضوی بنتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تو اگر گھٹی میں یہ پہلی چیز جو میرے آقا نے بتائی، فرمایا اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت کا درس دو۔ اپنی اولاد کی گھٹی میں تاجدار کائنات کا عشق رکھو تاکہ اولاد جوان بھی ہو جائے، اگر وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑی ہو جائے تو شاہ منورانی صدیقی کا کردار ادا کرے۔
اگر اولاد کی گھٹی میں آپ نے مصطفیٰ کی دین اور شریعت رکھا وہ بے شک کانسٹیبل بھی ہوگا، وردی بھی پہنی ہوگی، مگر مصطفیٰ کی عزت کے لیے گستاخ کو واصل جہنم کر کے یہ بتائے گا کہ ہماری عزت ہے تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلے میرے آقا فرما اپنی اولاد کی گھٹی میں اپنے نبی کی محبت رکھو، اور حضور فرما دوسری چیز اپنی اولاد کی گھٹی میں میری محبت رکھو۔ اپنی اولاد کو بتاؤ کہ علی کا مقام کیا ہے، اپنی اولاد کو بتاؤ امام حسن مجتبیٰ کا مقام کیا ہے، اپنی اولاد کو بتاؤ کربلا کے شاہ سوار سیدہ کے لال حسین کا مقام کیا ہے، اپنی اولاد کو بیٹھ کر بتاؤ کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا دوسری چیز اپنی اولاد کو کیا بتانی ہے، اپنے نبی کی آل کی محبت۔ اور میرے آقا نے بتایا حضور کی آل سے اگر محبت ہو جائے اور تن اور من میں مصطفیٰ کی آل کا عشق آ جائے تو ہوتا کیا ہے؟ امام الانبیاء تشریف فرما، میرے آقا کی ایک ران پر امام حسن تشریف فرمائے، دوسری ران پر امام حسین تشریف فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا والو اے میرے صحابہ کی جماعت میری امت کو بتا دینا من احبنی و احب ہذین، حضور نے فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی اور اس کے بعد میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی، ایک اشارہ امام حسن کی طرف ایک اشارہ امام حسین کی طرف، میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی اور اس کے بعد میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی، وَأُمَّاهُمَا اور پھر ان کی ماں سیدہ فاطمہ سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا اور جنہوں نے ان کے باپ علی المرتضیٰ سے محبت کی۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ پنج تن کی محبت فائدہ کیا دے گی؟ آپ کی محبت، امام حسنین کریمین طیبین طاہرین کی محبت، سیدہ کائنات کی محبت، مولا علی کی محبت فائدہ کیا دے دی؟ امام الانبیاء نے فرمایا کانا ماہی درجتی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن جس درجے پر مجھ محمد کو اٹھائے گا میری آل سے پیار کرنے والے کو بھی وہی درجہ ملے گا۔ پتہ چلا کہ اگر تو نے زندگی میں امام حسن کی محبت کی، امام حسین سے محبت کی، پنج دن باغ کی محبت کی طرح تیرے سینے میں روشن ہو گئے، کل قیامت کے دن ان کی غلامی کا صدقہ اللہ تجھے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا، حضور کے قدمین شریفین میں جگہ مل جائے گی۔ تو دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ میری آل کی محبت۔ اور حضور نے فرمایا تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو کہ کم از کم دین اور شریعت اتنا تو سیکھے نا بیٹا کہ جنازہ پڑھ سکے۔ پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھانا تو دور کی بات ہے، جنازہ پڑھ سکے۔ لوگوں کے ساتھ دھوکے کر کے آج وہ وقت آ چکا ہے، آج باپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ماں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ غسل کی باری ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، جنازہ پڑھنے کی باری ہے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ میں نے کہا کام تیرا ہے، حلال اور حرام تیرے لیے اکٹھا کیا تھا، آج تیرا کام تھا تو باپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کراتا اور دنیا کو بتاتا میرے باپ نے میرے لیے محنت کر کے کمایا ہے، آج اس باپ کی جنازت کا امامت کا صلہ بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اتنا دین شریعت تو سیکھنا چاہیے تھا کہ باپ کے جنازے کی تو امامت کرتا، جنازہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا۔ اللہ ماشاءاللہ ہماری جو قرآن کے ساتھ محبت ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ایک سپارہ پڑھنا ہو تو گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ قرآن سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ میرے آقا کی امت کے ایک تابعی ہیں حضرت عاصم ان کا نام ہے، وہ قرآن بہت پڑھا کرتے تھے، وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو قرآن پڑھتے تھے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عاصم قرآن پڑھتے پڑھتے رات کی تنہائیوں میں حضرت عاصم کی آنکھ لگتی ہے، سو جاتے ہیں، مگر سوتے ہیں ادھر سے مقدر کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے۔ حضرت عاصم کی خواب میں امام الانبیاء تشریف لے آئے، میرے آقا نے فرمایا عاصم ان لبوں کو قریب کر جن لبوں سے تو مجھ محمد کا قرآن پڑھتا ہے، میں آج تیرا نبی تیرے لبوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے جھکتے جھکتے لب مصطفیٰ کے قریب کیے، میرے آقا نے عالم خواب میں بوسہ دیا اور من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، حضور فرماتے ہیں جس نے عالم خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق ہی کو دیکھا ہے، اس نے حقیقت میں مجھ محمد ہی کو دیکھا ہے۔ اب میرے آقا نے لبوں کا بوسہ لیا، حضرت عاصم جتنا عرصہ زندہ رہے، اس علاقے کے لوگ بیان کرتے حضرت عاصم جب ہمارے قریب سے گزرتے تو ان سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو پتہ چلا وہ لب جو مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ لب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار ان لبوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں، حضور کا قرب میسر آ جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ تین چیزیں، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت اور اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ انگریزی بڑی پڑھ لی جائے، جتنا انگریزی کے لیے بچوں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں کبھی اتنا قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ یونیفارم بھی سیٹ ہو رہا ہے، ماں بھی سیٹ کر رہی ہے، باپ بھی سیٹ کر رہا ہے،
انگریزی پڑھنے کے لیے. میں نے کہا جس کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. اور وہ بیگ بچے کی پشت پر ہوتا ہے, پیچھے اس نے بستہ باندھا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ پیچھے رہ جائے گا. اور جب بھی قرآن کھوڑو تو قرآن جھولی میں ہے, پتہ چلا یہ آگے بھی آئے گا. اگر تیری قبر کا اجالا ہوگا, میری قبر کا اجالا ہوگا تو انگریزی کی وجہ سے نہیں. اگر قرآن کے ساتھ تو نے تعلق قائم کر لیا, قرآن تجھے دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور قرآن تیری قبر کے اجالے کا سامان بھی ہو جائے گا. اپنی اولاد کو انگریزی پڑھاؤ, لیکن پہلے مصطفیٰ کی دین اور شریعت سکھاؤ. حضور کا دین اور حضور کے اسلام کے بارے میں اپنی اولاد کو بتاؤ کہ بیٹا یہ ہمیں تو پاک اور پاک ہونے کا بھی نہیں پتا, حضور کی شریعت پہ پاک کیسے ہونا ہے. اور ہم ہیں مسلمان. جس کی پشت پر ہاتھ رکھو وہ کہتا ہے میں آج کے رسول ہوں, کوئی سے بڑا تو آج کے رسول ہی کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, بات دور نکل جائے گی کہ بندہ محنت کس لیے کرتا ہے؟ نام کے لیے. سانسوں کی مالا ٹوٹنے کی دیر ہے, نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مرحوم ہے, میت ہے. جی جس کی بھی پڑی ہے, وزیر اعظم کی بھی ہو یا فقیر کی بھی ہو, تعارف کیا کرا جاتا ہے؟ میت پڑی ہے, میت خراب ہو رہی ہے. وہ حفیظ جلندری مرحوم نے کہا تھا, میں نے کہا جہاں آبادی سے اٹھا کر ویرانے میں پھینک آتے ہیں اور کتنی قبریں وہاں آنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. حفیظ جلندری مرحوم نے کہا تھا نا, جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہی ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں, اور سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھے تو پھر کائے کو نہلایا گیا. حفیظ جلندری کہتا ہے, لوگوں اگر مٹی ڈالنی تھی منو من مٹی کے نیچے, اگر مجھے دفن کرنا تھا پھر غسل کیوں دیا ہے؟ اگر مٹی ڈالنی تھی تو پھر کفن کیوں دیا ہے؟ اگر مٹی ڈالنی تھی تو پھر خوشبو کیوں لگائی ہے؟ یہ بات حفیظ جلندری نے ایک تصور دیا ہے, اور اس تصور کو گولڈے کے تاجدار نے ختم کیا. فرمایا حفیظ تو کہتا ہے غسل کیوں دیتے ہیں, کفن کیوں پہناتے ہیں, خوشبو لگا کر قبر کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ یہاں زندہ کتنے لوگ ہیں جو کپڑے کے لیے ترستے ہیں. کپڑا سر ڈھانپنے کے لیے نہیں ملتا. کسی کا سر غربت نے ننگا کر دیا ہے اور کسی کا جسم بغیرتی نے ننگا کر دیا ہے. دو قسم کے ننگے لوگ اس معاشرے میں پھرتے ہیں. وہ بابا جی فرما کرتے تھے, دو جملوں نے اس امت کو برباد کر دیا. ایک یہ جملہ کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر پردہ دل کا ہوتا ہے تو پھر سیدہ کائنات کو پردے کا حکم کیوں تھا؟ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم کیوں تھا؟ جس کی قیادت میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے جنت میں جانا ہے, اس سیدہ کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے, جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے, اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام. جس سیدہ کائنات کی قیادت میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے جنت میں جانا ہے نا, ان کے دوپٹے کا جو کنارہ تھا وہ سورج اور چاند نے نہیں دیکھا تھا, اور ان کی قیادت میں جنت میں جانا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ بابا جی فرما کرتے تھے, دو جملے اس امت کو برباد کر گئے. ایک اسلام امن کا درس دیتا ہے, پوری دنیا کو عالم کفر نے لتاڑ دیا. شام اور برما میں مسلمانوں کے کباب بنے اور کشمیر میں آئے دن جنازے اٹھے, ممبر اور محراب سے آواز آ رہی ہے, نہیں نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. اور فرما جس وقت قوم کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں وہاں اسلام امن کا درس نہیں دیتا, وہاں اسلام تلوار اٹھا کر دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے. اور دوسرا, اس جملے نے امت کو برباد کر دیا, جی پردہ دل کا ہوتا ہے. یہ بات کہتے کہتے حضور کی یاد امت ننگی ہو چکی ہے. اگر پردہ دل کا ہوتا ہے تو پھر ان پاک لوگوں کے لیے پردے کے احکام کیوں نازل ہوئے ہیں؟ میں نے کہا پردہ دل کا بھی ہوتا ہے اور پردے کا تعلق ظاہر کے ساتھ بھی ہے. اور جن کی قیادت میں تم نے جنت میں جانا ہے, انہوں نے بتایا ہے دمشق کے بازار میں بھی, شام کے بازار میں بھی, کربلا میں سب کچھ لٹنے کے باوجود بھی اس قافلے نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں پردے کی اہمیت اور افضلیت کیا ہوتی ہے. ان کی سنگت میں جنت میں جانا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, یہاں کفن میں لپیٹ کر آبادی سے اٹھا کر ویرانے میں پھینک آتے ہیں. حفیظ نے کیا کہا تھا, جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں, اور سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھے تو کائے کو نہلایا گیا ہوں. حفیظ کہتا کیوں غسل دیا ہے, کیوں کفن پہنایا ہے, کیوں خوشبو لگائی ہے؟ گولڑے کے تاجدار نصیر ملت نے حفیظ کا بازو پکڑا, فرمایا ہم میت کو غسل کیوں دیتے ہیں, کفن کیوں پہناتے ہیں, خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اور پھر مصطفیٰ کی شریعت کا حکم ہے, جب میت کو قبر میں رکھو تو رخ کرو قبلہ کی طرف, کیونکہ ادھر ہی سے تو مصطفیٰ نے آنا ہے. گولڑے کے تاجدار نے حفیظ کو جواب دیا, فرمایا اس لیے غسل دیتے ہیں کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر, نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. ہم جانتے ہیں قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے, قبر میں سیدہ کائنات کے بابا نے تشریف لانا ہے, اور ہم یہ تیاری اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہمارا مردہ بغیر غسل کے مصطفیٰ کا دیدار نہ کرتا پھرے. یہ حضور کی دیدار کی تیاری ہو رہی ہے. یہ میرے آقا اور مولا کی آمد کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ غسل بھی دیا جا رہا ہے, کفن بھی پہنایا جا رہا ہے, خوشبو بھی لگائی جا رہی ہے. پہلی بات, وہ نام ختم ہو جاتا ہے کب,
جتنا بڑا ملک ہو، جتنا بڑا سردار ہو، گاؤں کا جتنا بڑا چودھری ہو، ملک کا وزیر اعظم بھی ہو، سانسوں کی مالا ٹوٹی مرحوم ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹی، پیر صاحب پڑھے ہیں مرحوم ہے، علامہ صاحب پڑھے ہیں مرحوم ہے، میت ہے، یہ نام کوئی نہیں لیتا، کہتے ہیں میت ہے، وہ نام ختم ہو جائے گا، محنت کس نے کی؟ نام کے لیے۔ لیکن اگر محمد کا وفادار ہو تو 14 صدیوں کے بعد بھی صدیق اکبر کی طرح اس کی قبر پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس کا نام پھر دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اگر محمد عربی کی عزت آبرو کا پہرے دار ہو، بے شک وہ ترکھانوں کا بیٹا غازی علم الدین ہی کیوں نہ ہو، 1929 میں سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، پھانسی کے پھندے پر جھول جائے، 17 سال عمر بھی ہو، شادی بھی نہ کی ہو، آج بھی اس کی قبر پر پھولوں کے ٹوکرے بتا رہے ہیں کہ عزت نمبرداری کی وجہ سے نہیں ملتی، عزت محمد کی وفاداری کی وجہ سے ملتی ہے۔ میں نے کہا اقبال غازی علم الدین کی قبر پر پھولوں کے ٹوکرے کون لاتا ہے؟ یہاں تو اولاد فاتحہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اولاد کے بعد بھی سال کے بعد عید کے موقع پہ قبر پہ جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ہر جمعے کو جائے ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں، اور جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے حضور نے اس کے لیے بشارت کیا دی ہے؟ میرے آقا اور مولا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما فی کل جمعہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ ہر جمعے جا کر اپنے ماں باپ کی قبر کی صرف مٹی دیکھ لیتا ہے، اللہ اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جس نے شادی بھی نہیں کی ہے، جس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کی قبر پر پھولوں کے ٹوکرے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا آدمی تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ محمد عربی کا وفادار تھا، حضور کا نوکر تھا، اور یہی سبب ہے۔ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ لوح و قلم ویسے ہاتھ میں نہیں آتے، حضور کی وفاداری کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تین چیزوں کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے، یا نام کی وجہ سے نام ختم ہو چکا ہے، اب منو من مٹی کے نیچے پڑا ہے، کوئی بھی ہے، جتنا بڑا شیخ الحدیث بھی ہے، مفتی ہے، وہ مٹی کے نیچے پڑا ہے، اب اس کی قبر پر جو رحمتیں اتریں گی وہ عمل کے اعتبار سے ہے۔ دوسری محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، تو لباس کیا اچھا ہوگا؟ وہ تو سفید چادری ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹنے کے بعد لباس کا نام کفن رکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری بندہ محنت کرتا کس لیے محنت کرتا کہ میرا گھر اچھا ہو جائے، عالیشان بنگلہ، عالیشان کوٹھی ہو جائے۔ میں نے کہا جس گھر کے لیے تو نے حرام اور حلال کمایا اور حرام اور حلال کی تمیز نہ کی، یہ تیرا گھر نہیں تھا، تیرا گھر کوئی اور تھا جس کے لیے تو نے محنت کرنی تھی۔ اور تیرے گھر کی آبادی کس سے ہونی تھی؟ تیرے گھر کی آبادی تو سجدوں سے ہونی تھی، تیرے گھر کی آبادی تو قرآن کی تلاوت سے ہونی تھی، تیرے گھر کی آبادی تو مصطفیٰ کی دین اور شریعت کی پاسداری کی وجہ سے ہونی تھی، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کی۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کاروبار سود کا ہو تو دعا کیسے قبول ہو؟ سود کھانے والے کے لیے تو میرے آقا اور مولا نے فرمایا ایسا سمجھو کہ جیسے بندہ سیر حرم میں اپنی ماں سے بدکاری کر رہا ہے، اتنا بڑا جرم ہے اس کا۔ میں نے کہا جس حرام اور حلال کی تمیز نہیں کی، رشوت کا کاروبار، رشوت لے کر سود کھا کر پھر کہتے دعا قبول ہو جائے۔ میرے آقا اور مولا نے فرمایا جو بندہ حرام کھاتا ہے، میرے آقا اور مولا نے فرمایا ایک بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بال بھی بکھری ہوئی ہیں، حالت بڑی عجیب و غریب ہے، فقیر بنا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دعا مانگ رہا رب سے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، آقا خدا کا گھر سامنے، بیت اللہ شریف سامنے، 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر ایک لمحے میں، اور دعا خدا کے گھر میں بھی قبول نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ مَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام۔ میرے آقا فرمایا میرے صحابہ دعا کیسے قبول ہو؟ وہ جو جسم پہ احرام کی 2 چادریں لے کے گیا تھا وہ بھی حرام کی تھی، وہ بھی حرام کی کمائی کی تھی، وہ بہنوں کا حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا تھا، وہ بھائیوں کے حقوق دبائے ہوئے تھے، وہ بھائیوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے گیا تھا، وہ جو جسم پر جو چادریں لے کر گیا وہ بھی حرام کی، اس کے جسم سے جو گوشت بنا وہ حرام کی کمائی سے بنا، اس کا کھانا اس کا پینا حرام۔ حضور فرمایا میرے صحابہ تم تعجب کرتے ہو کہ کعبے میں کھڑے ہو کر اس کی دعائیں قبول ہوں، ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے کہا پھر دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ میرے آقا نے ایک ہی جملہ کہا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میری ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو کر میری آنکھوں کے سامنے اس کا نظارہ آ جائے۔ میرے آقا نے ایک ہی جملہ فرمایا میرے غلام اگر چاہتا ہے کہ دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر اپنا رزق پاک کر لو۔ جس کا رزق پاک ہو جاتا ہے اس کی دعا کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ حرام کی کمائی بھی ہو بے شک نمازیں پڑھیں نہیں قبول ہوتی، حرام کی کمائی ہو بے شک کعبے میں کھڑے ہوں پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔
اس وجہ سے اگر چاہتے ہیں کہ دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو پہلے دعا کی قبولیت کے لیے پہلا عمل یہ کریں، میرے آقا فرما اکل الطیب حلال کھائیں، جب حلال کھائیں گے تو پھر دعا قبول ہوگی۔ اور دوسری وجہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر دعا قبول کرانا چاہو تو دعا کے آگے پیچھے ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیا کرو، کیونکہ درود ایک ایسا عمل ہے جو رد نہیں ہوتا۔ اللہ جب درود کو قبول کرے گا تو درود کی برکت سے تمہاری دعا کو بھی قبول اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ ہاں آج سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ رزق حرام کا ہے، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، کاروبار حرام کا ہے، ناجائز قبضہ کر کے حرام کی کمائی سے بندہ کوٹھی بہت عالی شان بھی بنا لینا 10 منزلہ بھی، اور اس کے بعد لکھ دے اعظم من فضل ربی، تو فضل تو نہیں ہوتا۔ حرام کی کمائی سے کوٹھی بن جائے اور بندہ لکھ دے اعظم من فضل ربی، میں نے کہا ساری زندگی حرام کا کاروبار کر کے حرام کھا کر تو کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ظالم رب کا فضل یہ تھا تو اپنی بہنوں کا حق بھی دیتا، اپنے بھائیوں کا حق بھی دیتا، اپنے رشتہ داروں کا حق بھی دیتا، پھر تو کچے جھکی میں بھی بیٹھا ہوتا، اپنی جھکی میں بیٹھ کر بھی تجھے وہ سکون آتا جو آج تجھے کوٹھی میں نہیں آ رہا۔ سبب کیا ہے؟ کہ پیچھے حرام ہے۔ تو اس وجہ سے اگر چاہتے ہیں کہ دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، دعائیں مستجاب ہو جائیں، تو مصطفیٰ کی دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ادھر سے دعا تمہارے لبوں سے نکلے گی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر ہماری حالت کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایک اور بات، ہم اپنے خاص کر کے اس علاقے میں گاؤں میں دعا کا ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں دعا کریں جی، کچھ بھی نہیں پڑھتے اللہ ماشاءاللہ۔ 10 بندے گئے، 10 بندوں نے الگ الگ دعا کرنی ہے، پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر سے کوئی بندہ آتا ہے یقین مانے وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور یقین مانے وہ میرے مقتدی آئے وہ دیکھ کے حیران ہوئی ہیں، کہتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ 10 بندے آپ دعا کے لیے جاتے ہیں تو کیا کام کرنا ہے آپ نے؟ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے آپ کہیں اجتماعی دعا کر دیں، 10 کی حاضری تو ہو گئی ہے، لیکن ہم نے بتانا بھی تو ہے نا کہ میں بھی آیا ہوں۔ ایک بندہ بول بول کے کہتا ہے میں بھی حاضر ہوں جی، میں بھی حاضر ہوں جی۔ سارا کام ریاکاری ہے، اور ریاکاری کو میرے آقا نے شرک اصغر کہا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ کب ان کاموں سے باہر نکلیں گے؟ 10 بندے 15 بندے اگر اکٹھے آپ چلے گئے، ایک کام کیا بنتا ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ آپ کے یوں ہاتھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ 10 بندے بیٹھ کر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے، اللہ ایک مکمل قرآن کا ثواب بھی دے گا، اور آپ کی اس دعا کی برکت سے مرنے والے کی قبر کو جنت کا باغ بھی بنائے گا۔ رسم ساری چیزیں رسم رہ گئی، ایک دعا ہی تو ہے جس کے بارے میں آقا مولا نے فرمایا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا جوس ہے۔ اب جو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوس اور نچوڑ ہے، اس کو فارمیلٹی کی نظر کر دیا ہے۔ فارمیلٹی کرنی ہے، منہ دکھانا بھی دعا کے لیے، فلاں بھی آیا تھا فلاں بھی آیا تھا فلاں بھی آیا تھا، یار ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ اور پھر ہم یہ کرتے ہیں دعا پہ پورے ہاتھ بھی نہیں پھیرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے پڑھنا کیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، حقیقت میں یہ نہیں پتا۔ اور جب ہم دعا کر کے نا یوں ہاتھ کرتے ہیں، حالانکہ طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا ہاتھ یہاں تک ہونے چاہیے۔ حضور جب دعا کرتے تو میرے آقا مولا کی یہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ ہم تو دعا کے موقع پر بھی ویسے بھی دعا ہو رہی ہے، جمعرات ختم پہ آپ دیکھا کریں، آپ دعا کرتے تو کیا کرتے ہیں، یہاں ہاتھ ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو دعا کے وقت بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نیچے، یہ ایک حقیقت ہے، معذرت کے ساتھ قبول کیجیے گا۔ دعا کے وقت ہاتھ ایسے اٹھانے چاہیے۔ میرے آقا اور مولا کی مبارک بغلوں کی سفیدی صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نظر آتی تھی جب حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں جو بندہ دعا کر کے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرتا ہے، وہ بندہ جب مر جاتا ہے نا، اللہ اس کے چہرے کا نور کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے۔ موت بھی اس کے چہرے کا نور مٹا نہیں سکتی۔ جس بندے نے دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، کب سیکھیں گے، کب بدلیں گے؟ خدا را ان چیزوں سے نکلیں۔ میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر چھوٹا ہونے کی حیثیت سے، آپ میرے بزرگ بڑوں جگہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن کوئی بندہ آئے، آپ کو ہمارا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ماڈل ہونا چاہیے۔ ایک بندہ دعا مانگے، پتہ چلے کہ دعا کر رہے ہیں، 10 بندے گئے، پھر 10 بندوں کے سامنے آپ نے کہنا ہے تعزیت کرنی ہے، تعزیت ایک بندے سے ہو نہیں کی ہے، یا سارے رشتہ داروں کا نام لیں گے تو تب مغفرت کی سند آئے گی کہ یہ بندہ بخشا گیا ہے۔ کہ ان چیزوں سے آپ باہر آئیں، دعا کریں، اور دعا اس کو عبادت سمجھ کے کریں، رسم سمجھ کے نہیں۔ جب آپ دعا عبادت سمجھ کے کریں گے اور عبادت کی نیت سے کریں گے، اللہ مرنے والا اگر گناہگار ہے تو آپ کی دعا کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر وہ نیکوکار ہے تو آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ دعا 2 ہی وجہ سے کی جاتی ہے، یا مغفرت کے لیے
یا بلندی درجات کے لیے. اگر گنہگار ہے آپ کی دعا کی برکت سے، ہماری دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اللہ ہماری دعاؤں کی برکت سے اس مرنے والے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رسول اللہ کی غلامی میں، رسول اللہ کی وفاداری میں نصیب فرمائے. اگر رسول اللہ کی وفادار ہو نا بندہ تو بے شک وہ ویل چیئر پر بھی ہو تو مسلمانوں کی آنکھوں کا وہ تارا بن جاتا ہے. بے شک ہو وفادار صحیح، وہ ویل چیئر پر بھی ہو نا، اس کی ویل چیئر کو بھی لوگ چوم کر بتاتے ہیں کہ یہ محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے عزت اور آبرو ہے. تو آپ رسول اللہ کے وفادار، حضور کی عزت آبرو کے پہرےدار بن کے جئیں، دنیا سے جائیں بس جنازہ اٹھے لوگ یہ کہیں کہ یہ محمد کا وفادار جا رہا ہے، حضور کا نوکر جا رہا ہے، حضور کی عزت آبرو اور ختم نبوت کا چوکیدار جا رہا ہے. اور بابا جی فرما کرتے تھے کہ اتنی محبت ضرور کرو کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا ہے. بس حضور فرما دے یہ میرا غلام آیا تو بات بن جائے گی. اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی نوکری میں زندہ رکھے اور اسی نوکری میں اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے. اور آج کی اس پاکیزہ مجلس کی برکت سے اللہ مامو شیر احمد کی مغفرت فرما کے ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے. دوران گفتگو انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معافی عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت فرما کے خطیب صاحب کے ملک فرما دیں. آپ دعا فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. یا مالکی قدوس یا خالقی کائنات، تیری رضا کی خاطر، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر جس قدر بھی ہم سب نے مل جل کر ذکر اذکار کیا ہے، تیرا ذکر ہوا، تیرے پیاروں کا ذکر ہوا، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، اس کو قبول فرما. اس کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمامی انبیاء کرام و صحابہ کرام والِ بیت اطہار، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب ابدال، درجہ بدرجہ دین کی خدمت گزار مومنین مومنات کو فردن فردن ایصال کرتے ہیں. تمام کے درجات میں بلندی نصیب فرما. ختمات شریفہ، ذکر اذکار، توہام، محفل پاک کا کلی طور ثواب محترم جناب بھائی شیر احمد صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور ان کے درجات میں بلندی نصیب فرما. اہل خانہ لواحقین کو اور بھائی محمد نذیر صاحب کو، دیگر اہل برادری کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. اس خاندان کا جتنے تعلق رکھنے والے مومنین مومنات بحتیمہ دنیا سے سفر کر گئے تمام کی مغفرت فرما. یا مالکی قدوس ہم سب کی جتنی بھی عزا کروا چلے گئے ہیں کلام الہی کا صدقہ، محفل پاک کا صدقہ، تمام کی مغفرت فرما. ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ محبت نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے مصائب و آلام سے محفوظ فرما. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم